بدلے گی عورت تو بدلے جہاں۔ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی کام سے حاضر ہوئیں، جب اپنا کام کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیا تمہارا شوہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ جب آپ نے دریافت فرمایا تم اس کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہو؟ اس نے جواب دیا میں کبھی اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑتی الا یہ کہ وہ میری طاقت سے باہر ہو۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہو وہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور جہنم میں داخلے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو گھریلو معاملات میں ایک عورت کو اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ ایک مسلمان عورت ہمیشہ اپنے بچوں سے محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کا خیال رکھنے والی ہوتی۔ یہ دونوں خوبیاں ایسی ہیں جو ہر جگہ ہر دور میں مسلمان خواتین کا طرہ امتیاز رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی دو خصوصیات کی بنا پر عورت کی بے انتہا تعریف کی ہے، اور ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز لا رہی تھیں۔ حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابھی آپ کے پاس خدیجہ کچھ لا رہی ہیں، آپ انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا دیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت خدیجہ پہنچی تو آپ نے کہا کہ یہ جبریل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے سلامتی ہے، اور جبریل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو یہ کتنا اونچا مقام ہے جو ایک عورت کو حاصل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مریم بنت عمران اپنی امت میں سے اور خدیجہ بنت خویلد اپنی امت میں سے بہترین عورتیں ہیں، یہ مشکات کی روایت ہے۔ اسی طرح سے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مثالی عورت ہمیشہ اپنے شوہر کا احترام کرتی۔ یہ ان مکارم اخلاق میں سے ہے جو ایام جاہلیت سے مشہور و معروف ہیں، جس کو اسلام نے بھی باقی رکھا ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ ایسی خواتین کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے کہ کس طرح سے مثالی خواتین اپنے شوہروں کا احترام کرتی رہیں۔ عربوں کے سرداروں میں سے ایک انتہائی اشرف اور معزز سردار تھے عوف بن محلم الشیبانی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر انہیں نصیحت کی تھی، اور اسی طرح سے ان کی بیوی نے جن کا نام امامہ تھا، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ پیاری بیٹی، یہ ضروری معلوم ہو رہا تھا کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کروں، کیونکہ آپ پہلے ہی سے اچھے اخلاق اور آداب زندگی سے خوب واقف ہو، اور تمہیں بھی یہ باتیں غیر ضروری محسوس ہوتی ہوں گی کیونکہ ماشاءاللہ تم میں بہت اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ وصیت اس لیے کر رہی ہوں کہ غافلوں کے لیے وصیت ایک یاد دہانی کا کام دیتی ہے اور عقل مندوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی سے انہوں نے کہا کہ پیاری بیٹی، اگر لڑکی باپ کی دولت کی وجہ سے باپ کی خدمت کے لیے شوہر کے بغیر رکھی جا سکتی تو تم اس قابل تھیں کہ شوہر کے بغیر ماں باپ کے سائے عاطفت میں اپنی زندگی گزار دیتی، لیکن عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئیں اور مرد عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو میرے جگر کے ٹکڑے، اب تم اس گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو، وہ گھر جہاں تم نے پرورش پائی، جہاں تم نے پہلی بار پاؤں پاؤں چلنا سیکھا، اب اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو، ایک ایسی جگہ جا رہی ہو جو تمہارے لیے اجنبی ہے، ایک ایسے آدمی کی رفاقت میں جس سے تم ابھی تک نامانوس ہو۔ نکاح کر کے اب وہ تمہارا مالک بن گیا، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ اس کی خدمت گزار بن کر رہنا۔ اگر ایسا کرو گی تو وہ تمہارے لیے خادم بن کر رہے گا، اور میری 10 نصیحتیں ہیں، یہ انمول خزانہ ہے، انہیں پلو سے باندھ لو، یہ آپ کے لیے یاد دہانی کا کام دیں گی۔ جن میں سے پہلی اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اس کی رفاقت میں قناعت پسند بن کر رہنا، اس کی بات دھیان سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ قناعت تمہیں قلبی سکون دے گی، اور شوہر کی بات توجہ سے سننا کہ اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے گی۔ اور تیسری اور چوتھی نصیحت یہ ہے
کہ تمہارے جسم سے اچھی خوشبو آئے اور تم دیکھنے میں اچھی لگو، تمہارے جسم میں وہ کوئی بدنمائی نہ دیکھے اور خوشبو کے سوا تمہارے جسم سے کوئی بو نہ آئے، اور سرما خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور پانی نایاب عطر سے بہتر ہے، یعنی تمہارے جسم سے سمیل کو دور کرنے کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے پانی اہم کردار ادا کرے گا۔ اور پانچویں اور چھٹی نصیحت ہے اس کے خادموں یعنی اس کے ملازموں اور بچوں کا خیال رکھنا، اس کی دولت کی حفاظت کرنا۔ دولت کی حفاظت اس بات کا اظہار کرے گی کہ تم اس کی ہمت افزائی کرتی ہو، اور خادموں اور بچوں کی دیکھ بھال اس بات کی علامت ہے کہ تم انتظامی امور سے خوب واقف ہو۔ اور اسی طرح سے اس نے نصیحت کی کہ اس کا کوئی راز فاش نہ کرنا اور اس کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر تم نے اس کے کسی راز کو فاش کر دیا تو اس کی بے وفائی سے محفوظ نہیں رہ سکو گی، اور اگر تم اس کا حکم ماننے سے انکار کرو گی تو اس کا دل تمہارے لیے نفرت سے بھر جائے گا۔ اور بہت پیاری بات جس نے کہی کہ میری پیاری بیٹی جب وہ پریشان ہو تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار نہ کرنا، اور جب وہ خوش ہو تو اس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرنا، رونی صورت بنا کے نہ رکھنا، کیونکہ اگر تم اس کی پریشانی میں خوشی کا اظہار کرو گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں موقع محل دیکھنے کی کوئی سمجھ نہیں ہے، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور اگر تم اس کی خوشی پر مغموم رہو گی یا رونی صورت بنا کر رکھو گی تو یہ بات اسے مغموم کر دے گی۔ اس کے سامنے جتنا ادب و احترام کا مظاہرہ کر سکتی ہو ضرور کرنا، اس کے ساتھ جتنا اتفاق رائے کر سکتی ہو ضرور کرنا، تاکہ تم اس سے اور تمہاری صحبت سے وہ لطف اندوز ہو۔ اور میری بیٹی خوب یاد رکھنا، جو تم چاہتی ہو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتی جب تک اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر اس کی خواہش کو ترجیح نہ دو، جب تک اپنی خواہش کو اس پر قربان نہ کر دو اور اس سے قطع نظر نہ کر لو کہ تمہاری پسند اور ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے۔ پھر وہ اپنے سسرال رخصت ہو کر چلی گئی اور اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی کامیاب رہی اور مدتوں تک اس کی اولاد نے بادشاہت کی۔ تو یہ نصیحت اچھے اخلاق و آداب پر مشتمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مسلمان عورت ایسی نصیحتوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ نصیحت شوہر کے حقوق کے بارے میں اور اس کی اطاعت اور اس کی کیئر کے بارے میں۔ ایک مسلمان عورت کو اپنے شوہر کے اعزاز و احترام سے بندھا ہوا ہونا چاہیے، ہر حال میں شوہر کا احترام کرنا چاہیے، خواہ وہ مالدار ہو یا بے مال۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر مال والا ہو تو لوگ اس کی کیئر کرتے ہیں، اور اگر شوہر کے پاس مال کی کمی ہو تو عورتیں تانا دینا شروع کر دیتی ہیں اور روٹھ کے میکے بیٹھ جائیں گی کہ میری ضروریات یا میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ ایک مومنہ، سچی مومنہ شکر گزار ہوتی ہے، قناعت پسند ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ماں کی نصیحت بہت زیادہ کام آئے گی۔ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ میری بیٹی، ایک نئی زندگی پر تیرے قدم اٹھنے والے ہیں، ایک ایسی زندگی جہاں تیری ماں اور تیرے باپ کا گزر نہیں، نہ تیرے بھائی کا وہاں ٹھکانہ ہے۔ تو ایک ایسے شخص کی ہمسفر اور شریک زندگی بننے جا رہی ہے جو اپنے علاوہ کسی کو، یہاں تک کہ تیرے عزیز ترین رشتہ داروں کو بھی اپنا حصہ دار بننا گوارا نہیں کرے گا، خواہ تیرا اس سے خون اور گوشت کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ میری پیاری بیٹی، تجھے اس کی ماں اور اس کی بیوی دونوں کا کردار ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا گویا تم ہی اس کی زندگی کی کل کائنات، کل پونجی ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مرد خواہ کوئی بھی ہو، اس کی حیثیت بڑے بچے کی سی ہوتی ہے، نرم اور مختصر سی بات کرنا، سعادت مندی سے بات کرنا، اور اسے یہ ہرگز احساس نہ دلانا کہ تجھ سے نکاح کے بعد، یعنی اس سے نکاح کے بعد آپ اپنے اہل خاندان سے کٹ گئی۔ ویسے بھی آپ کو اس بات کا بخوبی احساس ہونا چاہیے کہ آپ سے نکاح کے بعد وہ بھی تو اپنے گھر والوں سے ویسے ہی کٹ گیا، یعنی اگر ایک لڑکی کٹتی ہے تو بہرحال ایک لڑکے کا بھی وہ تعلق برقرار نہیں رہتا۔
اور دونوں کے درمیان فرق صرف مرد اور عورت ہونے کا ہی ہے۔ بہرحال تمہیں ایک نئی زندگی کا خود کو عادی بنانا ہے اور ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی کو پرکیف بنانا ہے جو شوہر بھی ہے، نگران بھی ہے اور ہونے والے بچوں کا باپ بھی ہے۔ یہی کل دنیا اور کل کائنات ہے، اور میری بیٹی تیرا حال اور مستقبل یہی ہے۔ یہ تیرا مشترکہ خاندان ہے جس کے بنانے اور تعمیر کرنے میں آپ اور آپ کا شوہر دونوں برابر کے شریک ہیں۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے عہد ماضی کی داستان بن گئے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ آج سے تو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھول جانا، اس لیے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تیرے ماں باپ اور تیرے بہن بھائی تجھے فراموش کر دیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے دل کے ٹکڑے کو فراموش کر دے؟ ہاں، میری التجا ہے کہ تو اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، اس کے لیے زندہ رہنا اور اسی کے ساتھ رہنے میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو محسوس کرنا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ماؤں نے بیٹیوں کو شوہروں کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ آج ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ماں نے اپنا یہ کردار ادا کرنا چھوڑ دیا۔ آج کی ماں اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش تو کرتی، اعلیٰ ایک خاص اعتبار سے، یعنی دنیا کے حصول کے لیے، لیکن حقیقت یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اس ایجوکیشن کے مقاصد میں سے یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی بچی کو یا کسی بچے کو اچھا انسان بنایا جائے، بہترین انسان بننے میں اس کی مدد کی جائے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں جب تک یہ کردار ادا نہیں کریں گی اور باقاعدہ طور پر بچیوں کو اپنی زندگی نبھانے کے لیے، اچھی زندگی بتانے کے لیے یہ طور طریقے سوسائٹی کے باقی افراد بھی نہیں سکھائیں گے تو گھرانوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اگر تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے، اگر سوسائٹی کے باقی لوگ بھی اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہے اور خاندان کے لوگوں نے، خاص طور پر ماں باپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا، تو ہو جو لے کر اٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کو تو سبھی کو لے کر اٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم سب کا مشترکہ مفاد ہے کہ ہمارا معاشرہ بہترین بنیادوں پر تعمیر ہو۔ معاشرے کی اسٹرینتھ، مضبوطی اسی رشتے سے آئے گی۔ اس لیے اس رشتے کو سیکھنا اور اس رشتے کو مضبوط بنانا، اور پھر اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں ان کو برتنا بہت زیادہ ضروری۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اس معاشرے میں ہم اپنا بہترین کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں میں سے اسماء بنت خارجہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت سنہری الفاظ سے نصیحت کی تھی جو تاریخ میں محفوظ ہیں، انمٹ ہیں، انمول ہیں، یادگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، تم ایسے گھر سے رخصت ہو رہی ہو جہاں تم نے اپنے بچپن کے دن بتائے تھے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اب تم ایسے بستر کی زینت بنو گی جس کی خوشبو تمہارے لیے اجنبی ہے، اور ایسے رفیق سفر کے ساتھ قدم بقدم رہو گی جس سے تم مانوس نہیں ہو۔ لہٰذا بیٹی، تم اپنے رفیق زندگی کے لیے زمین بن جانا تاکہ وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے، تم اس کے لیے گہوارہ بن جانا تاکہ وہ تمہارے لیے سہارا بن جائے۔ اگر تم اس کی باندھی بن گئی تو وہ تمہارے لیے غلام بن جائے گا۔ اس سے ضد اور زبردستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور حقیقت یہ کہ آج کی بیٹی کے اندر یہ دو باتیں کافی زیادہ پائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا، کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ تو آج کی بیٹی جو ہے ضد کرنا جانتی ہے، زبردستی کرنا، منوانا جانتی ہے۔ یہ خصوصیات ایسی ہیں جس سے شوہر کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔ اس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، رشتے میں گنجائش نہیں پیدا ہو سکتی۔ عورت کی طرف سے ضد، سرکشی بالآخر رشتے کو
ناکام بنانے کے لیے پورا کردار ادا کرتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم جواں، بدلے گی عورت تو بدلے جہاں۔